جو بچے اسکول گوئنگ ہیں یا پھر کالج گوئنگ ہیں، یہ تاثر بیسیکلی پایا جاتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں یا اسکولس میں ایسی چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں، وہ تو میں اس کو تو میں نگیٹ کروں گا۔ وہ جب باہر کہیں گیدرنگز میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو ایسی چیزیں مل جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹنگ کا ڈرگ ابیوز کو روکنے کے لیے اس کا سب سے زیادہ کردار ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سندھ اور میں ہوں ثنا کریم۔ پروگرام بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ بالکل بھی کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں مختصراً آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنے شہر میں باحفاظت بیٹھے ہیں اور آپ کو اگر کوئی تحفظ فراہم کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں ان کا کردار ضرور ہوگا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی۔ تو یقینی طور پر آپ سمجھ گئے ہوں کہ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ کون ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں DIG ساؤتھ سید اسد رضا صاحب۔ تو چلیے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے سر آپ؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا، اور آپ نے موقع دیا کہ پولیس کے شعبہ جو ہے اس میں کافی چیزیں جو ہیں لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے اور عوام کے ساتھ روابط کو بہتر کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پولیس عوام کے ساتھ بھی ملے اور میڈیا کے تھرو جو ہے اس کو جو اس کا کردار ہے، اس کا جو پازیٹیو کردار ہے اس کو ہائی لائٹ کرے، اور جو اس کی آپ کو خرابیاں دکھائی دیتی ہیں یا پھر کمیاں دکھائی دیتی ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے، ان کو خامیوں کو بہتر کرنے کے لیے اس میں جو کردار ادا کیا جا سکتا ہے وہ کردار ادا کیا جائے۔ 3 سوال ہیں، ایک ساتھ کر لیتی ہوں میں آپ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا، دوسرا یہ کہ آپ نے CSS کیا تو اس کے بعد یہی کیوں آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ آپ کو یہی فورس جوائن کرنی ہے، پولیس میں ہی جانا ہے؟ جی، جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں انٹری جو ہے وہ 3 لیولز کے اوپر ہوتی ہے۔ ایک تو بہت بیسک ہے کہ جو کانسٹیبل لیول کے اوپر ہوتی ہے، جی۔ اس کے علاوہ پھر ہمارا ایک دوسرا آ جاتا ہے مڈل جو کارٹر ہے، اس کے اندر ہے اسسٹنٹ سپرنٹ آف جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر کرتے ہیں، ASI اس کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد تھرڈ جو کارٹر ہے اس کا جو سینئر آ جاتا ہے وہ ہے اسسٹنٹ سپرنٹ آف پولیس۔ اچھا، تو کانسٹیبل، اسسٹنٹ سپرنٹ جو ہے وہ، اور سب انسپیکٹر جس کو بولتے ہیں، اور اس کے بعد ASP جو ہے۔ تو میں نے جو CSS کیا وہ 2005 میں کیا، اور اس میں ہمارا جو بیچ بنتا ہے اس کو بولتے ہیں 32nd CTB کامن ٹریننگ پروگرام۔ صحیح۔ تو ہر سال جو ہے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ ایسے کینڈیڈیٹس کا وہ ایک کمپٹیشن ایگزام لیتی ہے، جس میں تمام جو پاکستان کے ڈفرینٹ صوبے ہیں وہاں سے لوگ جو ہیں کینڈیڈیٹس جو ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں، اور اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ گریجویشن جو لیول جو ہے اس حد تک اس نے ایجوکیشن حاصل کی ہو، اور اس کے بعد اس کو پھر ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو ایکسیلنس اپنی شو کرنی ہوتی ہے۔ اپنی ایکسپرٹیز، کچھ آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں، کچھ کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر وہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ان تمام ریٹن ایگزامس کو وہ کلیئر کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو انٹرویو پینل کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ڈفرینٹ چوائسیز دی جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے جو ہے وہ جو CSS کے ایگزام دیا تھا وہ ایئر 2002 تھا، وہ دسمبر۔ تو اس کے بعد پھر ریٹن ایگزام ہوا، ریٹن ایگزام کے بعد جو ہے سلیکشن۔ تو اس وقت مجھے کافی جو تھے وہ شعبے وہ پیش کیے گئے کہ آپ کسی بھی ایک شعبے کو چوز کر لیں۔ تو جو آپ کا جو سیکنڈ پارٹ آف کویسچن ہے وہ یہی ہے کہ پولیس کیوں جوائن کی۔ تو پولیس چونکہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس میں ایک تو عوام کی جو خدمت ہے، پبلک سروس کرنے کا، وہ بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ جو یونیفارم سروسز ہیں وہ آل اوور دا ورلڈ، اس میں جو ہے وہ ایک ڈگنیٹی اور پریسٹیج کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو کہ بالکل ان پیرللڈ اور یونیک ہے، جو کہ یا تو پولیس کے ساتھ ہے یا پھر وہ پاکستان جو ہے، جیسے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں اس میں آپ جوائن کر لیں، اگر آپ ایئر فورس چلے جائیں، نیوی میں چلے جائیں یا آرمی جوائن کر لیں، تو اسی طرح سے پولیس بھی جو ہے اس کے جو رینکس ہیں یا اس کی جو پروگریشن ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہماری ادر آرم فورسز کے جو ونگ ان کی ہے۔ تو پولیس کو جوائن کر کے میرا مقصد یہی تھا کہ عوام کی خدمت کر سکیں، عوام کے ساتھ بہتر جو ہے ہمارا جو ہے وہ انٹریکشن ہو، اور اس میں جو پبلک کے ایشوز ہیں جو بیسکلی اسٹیٹ کی یا گورنمنٹ کی پبلک پالیسی ہے اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اس میں پولیس کا کردار کلیدی کردار ہے، یقینی طور پر بالکل ایسے ہے۔ تو اور پولیس وہ انسٹرومنٹ ہے جو اس کو سر انجام دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہر جگہ جہاں بھی کوئی دقت ہو رہی ہوتی ہے، اگر اس طرح کی پریشانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے پولیس کو ہی کال کیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں آپ کے اگر آپ کی
کوئی اگر خدا نخواستہ کو فلڈز آ جاتے ہیں فار ایگزامپل، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پولیس جو ہے نا وہ فرسٹ آف آل پولیس فرنٹ کے اوپر ہوتی ہے. اسی طرح سے کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے جیسے بتا چکا ہوں. اس کے علاوہ ادر معاملات بھی ہیں، جیسے کوئی گورنمنٹ کی کوئی ایسی کوئی کیمپین شروع ہو جاتی ہے، جیسے پرائس ہائیک کے اوپر کیمپین ہے، یا پھر ہورڈنگ کے خلاف ہے، اینٹی اسمگلنگ ہے. تو ایسے تمام جتنے بھی سیکٹرز آف پبلک لائف ہیں اس میں پولیس کا جو ہے نا وہ کوئنٹ اسینشیل طور پہ کردار ہے، بہت اہم. اور اس لیے وہ پولیس کا شعبہ جو ہے وہ آل پرویسو بھی ہے اور آل اویلیبل ہے، اور اس لیے اس میں پھر جو اسکوپ ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اچھا، وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرائم جو ہے مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دیگر چیزوں کی طرف بھی ہم آئیں گے. آپ پورا ساؤتھ دیکھتے ہیں، آپ کا جو ایریا آپ کے انڈر میں آتا ہے، وہاں پر جو جرائم کی نوعیت کس قسم کی ہے؟ زیادہ تر منشیات یا اسٹریٹ کرائمز یا اور دیگر کن چیزوں کو فیس کرتے ہیں؟ جیسے کہ میں اب ساؤتھ زون کو بھی ہیڈ کر رہا ہوں، تو ساؤتھ زون میں ویسے تو دونوں ہی قسم کی جو ہے نا وہ ٹرین آتی ہے اس کے اندر. اس میں جو رورل ایریا ہے وہ بھی موجود ہے اور اربن بھی موجود ہے. صحیح. تو جیسا کہ اگر میں ذکر کروں تو میرے پاس جو ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے وہ پیورلی اربن ہے. اچھا. اس کے علاوہ اگر ڈسٹرکٹ سٹی کی بات کی جائے تو وہ اولڈ سٹی ہے ہمارا. صحیح. جیسا کہ لیاری کا ایریا ہے. اس کے علاوہ کھارا در، میٹھا در، وہ والے ایریاز ہیں جو کہ تجارتی ہب بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پر اولڈ جو ہیں گورنمنٹ کی وہ انسٹالیشنز وہ بھی ہیں. اور جو ہمارا سیٹ آف گورنمنٹ ہے وہ بھی ساؤتھ زون کے اندر آتی ہے. جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ سیکریٹریٹ ہے، سندھ سیکریٹریٹ ہو گیا، سی ایم ہاؤس ہو گیا. اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ رجسٹری ہے، اس کے علاوہ ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، مطلب سیکیورٹی کے حوالے سے سٹی کورٹس جہاں پر ہیں. اور اگر ہم رورل ایریاز کی بات کریں تو جو کیماری ڈسٹرکٹ ہے اس کا جو میجورٹی آف ایریا ہے وہ پھر جو ہے وہ رورل کے اندر آتا ہے، کہ وہاں پر جو ڈینسٹی آف پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے. اور جیسا کہ ماچکو کا ایریا ہو گیا، ماڑی پور کا ایریا ہے، تو اس میں کافی پرانے جو ہیں وہ مطلب اس میں زیادہ تر یہ اسمگلنگ، منشیات اور ان سب چیزوں کا. جی ہاں، وہ چونکہ وائڈلی پاپولیٹڈ ایریا ہے اور وہاں پر بہت کھلے کھلے میدان بھی ہیں، اور وہ ایریا ہے کہ جو کہ بلوچستان کو ملتا ہے، جس میں پھر آف کورس جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پر پھر اسمگلنگ جیسے چیزیں ہیں، اس کا بھی ہمیں وہ چیلنج ہمیں رہتا ہے. تو یہ ایریا جو ہے جو ساؤتھ زون ہے یہ بیسیکلی اس کو اگر کہا جائے تو ہارٹ آف کراچی ہے بیسیکلی، اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر جو ہے وہ پورے کراچی شہر میں بھی جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پورے جو سندھ پروونس ہے اس کو بھی وہ افیکٹ کرتا ہے. صحیح. مطلب جو آپ کا ایریا ہے اس میں وی وی آئی پی پروٹوکول کے حوالے سے بھی دہشت گردی کی اور اس طرح کی کارروائیاں ہونے کی یقینی طور پہ خدشات 24 گھنٹے مطلب رہتے ہوں گے. ان کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں؟ اگر کوئی تھریٹس ہیں تو کس طرح سے کور اپ کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، جیسے کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے وہ ایک ہماری جاب ریکوائرمنٹ جو ہے اس کے اندر سب سے ٹاپ لیول کے اوپر آتا ہے. جی جی. چونکہ جو ساؤتھ زون ہے وہ بہت زیادہ وی وی آئی پی پریزنس ہے، موومنٹ وہاں پر رہتی ہے. جو تمام گورنمنٹ اسٹیٹ فنکشنریز ہیں، ڈگنیٹریز ہیں، وہ بھی یہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں. اور چونکہ کراچی پورٹ سٹی بھی ہے تو جتنے انٹرنیشنل بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ بھی یہاں پر آ کے وزٹ بھی کرتے ہیں، اور بزنس کے لیے بھی جیسے ہیں اپرچونیٹیز کو تلاش کرتے رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو وی وی آئی پی سیکیورٹی ہے اور جو ڈینجرز ہیں ٹیررزم کے ہو گئے یا پھر ایون اسٹریٹ کرائم کے جن کو انکاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹیکل کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہو جاتا ہے. صحیح. چیلنج کو ہم ٹیکل کرنے کے لیے جیسے کہ بیسک پولیسنگ ہے وہ تو یہی ہے ہمارا ماڈل جو ہے کہ وہ آپ سمجھیں کہ جو ہماری بیٹ پیٹرولنگ ہے اس کو ہم انہانس کرتے ہیں. اس کے اندر کئی دفعہ سے ہمارے جو فوڈ کانسٹیبلز ہیں ہم ان کو بھی ان سے بھی کام لیتے ہیں کہ وہ ہر اسٹریٹ پہ ایسی امپورٹنٹ جگہوں کے اوپر جا کر وہاں پر وہ پیٹرولنگ کرتے رہتے ہیں، واچ اینڈ وارڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے موبائل ریسورسز ہیں، جو ہماری ایم وی ٹیز ہیں فار ایگزامپل، تو وہ موبائل وینز ہیں، موٹر بائکس ہیں، ان کو بھی ہم ان کی موبلٹی کو امپروو کرنے کے لیے. اسی طرح سے جو ہمارا ایون پورٹ کا ایریا ہے یا پھر سی ویو ہے جو کہ پکنک اسپاٹ بھی ہوتا ہے، وہاں پر بھی کئی دفعہ ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مگنگز بھی ہو جاتی ہیں. تو اس کو ہم ٹارگٹ کرنے کے لیے ایون جو ہمارے ہارس رائڈرز ہیں ان کو بھی ہم پیٹرولنگ کرواتے ہیں وہاں پر. صحیح. تو جیسے جیسے خطرات اور جیسے جیسے ایونیوز بڑھتے جاتے ہیں اور جو کرمنلز ہیں اور اسپیشلی ٹیررسٹ ہیں جو وہ طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں، ہم نے اس کو کاؤنٹر بھی کرنا ہوتا ہے، اور اس کو ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم کیسے اس چیز کو خود بھی
یوٹیلائز کر سکیں. فار ایگزامپل ڈرون ہے, تو ڈرون کو اگر ہم نے واچ کرنا ہے تو ہم نے خود اپنے بھی جو ہے ڈرونس کئی دفعہ ایسے یوز کرتے ہیں, اپلائی کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی حرکات و سکنات اس کو دیکھتے رہیں. تو جو سٹی ہے, سٹی کا کام یہی ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹے آن دا ایج. تو اگر کوئی ٹیررسٹ کسی چیز کو یا کسی ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتا ہے تو اس ٹیکنالوجی کو ماسٹر کرنا اور اس کے اندر جو بھی لوپ ہولز ہیں ان کو ہم ماسٹر کریں, اس کو پلگ ان کریں اور ان کو سیکیور کریں پبلک یوز کے لیے. دیٹ از دا چیلنج. صحیح, بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں جو آپ لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اسٹریٹ کرائمز جو ہیں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹریٹ کرائم اگر ہوا تو اس کے بعد ایک لائن لگ جاتی ہے اور مسلسل اس چیز میں تیزی آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر ہمارے جو CCTV کیمراز ہیں ان کے تھرو آپ لوگ کافی زیادہ اس پر کارروائی کرتے ہیں اور یقینی طور پر آپ لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے آپ لوگوں کے پاس کوئی مؤثر اقدام ہے ایسا جو آپ کر سکیں؟ مطلب دیکھیں, ایک تو اسٹریٹ کرائم جو ہے نا اس کا تعلق دو چیزیں بہت زیادہ اس میں مرکزی کردار رکھتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو یوتھ ہے ہماری, اس کی یوتھ کی امپلائمنٹ اور ان کو ان ایونیوز اور ان پرسوٹس میں راغب کرنا, کنونس کرنا جو کہ ان کو پیٹی کرائم سے دور رکھیں. صحیح. اور دوسرا ہے کلچر آف ڈرگز, اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں, وارڈ آف کر سکتے ہیں. چونکہ یہ ورلڈ اوور یہ ہمیں چیلنج لا انفورسمنٹ کو ملا ہے اس وقت کہ بہت زیادہ جو ڈرگ ابیوز ہے, اسپیشلی اس میں اگر آج کل کی بات کی جائے تو سنتھیٹک ڈرگز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے پرویسو ہوتی جا رہی ہیں. تو کئی ہمارا تو مشاہدہ یہ سامنے آیا ہے کہ جو کئی ہمارے جو یوتھ ہیں وہ اس چیز کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جب ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو کئی دفعہ وہ پھر کرائم کا سہارا لیتے ہیں. اسکول, کالج, یونیورسٹی میں اب یہ چیز بہت آرام سے چلی جاتی ہے. اس کی روک تھام کے لیے کوئی پراپر ایسا آپ لوگوں نے حکمت عملی جی ہاں, ہوتا یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے, یہ تاثر بیسیکلی پایا جاتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں یا اسکولس میں ایسی چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. وہ تو میں اس کو تو میں نگیٹ کروں گا, ایسا ہمیں ایسی کوئی ابھی تک ایویڈنس نہیں ملی. مگر یہ ضرور ہے کہ جو بچے اسکول گوئنگ ہیں یا پھر کالج گوئنگ ہیں وہ جب باہر کہیں گیدرنگز میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو ایسی چیزیں مل جاتی ہیں. اور یہ ایک بڑا ہمارے لیے میٹر آف کنسرن ہے اور اس کو ہم بڑے کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور اس میں ہم نے کافی ڈیجیٹل اور جو دوسری چیزیں ہیں جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں. چونکہ آپ سمجھتی ہیں کہ آج کل جیسے واٹس ایپ کا دور ہے تو لوگ واٹس ایپ کے ہر چیز موبائل پر ہے اویلیبل. اچھا, اب یہ گفتگو ہو ہی رہی ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین جو ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی آپ ایک میسج دے دیں اپنے بچوں کے حوالے سے, جو ہماری یوتھ ہے وہ غلط راہ کی طرف نہ جائے, وہ کس طرح سے ان سب چیزوں کی روک تھام کے لیے والدین کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے. یقینی طور پر آپ بھی روک رہے ہیں. پیرنٹنگ جو ہے وہ آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹنگ کا ڈرگ ابیوز کو روکنے کے لیے جو پیرنٹنگ ہے اس کا سب سے زیادہ کردار ہے. اور اس میں یہی ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس چیز کے اوپر ضرور واچ رکھیں کہ ان کے جو بچے ہیں وہ اگر وہ فری اوقات میں وہ کہاں جاتے ہیں, کن لوگوں سے ملتے ہیں, اس کے اوپر ضرور واچ رکھیں. اگر بچے کوئی موبائل فون یوز کرتے ہیں یا پھر لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی پیرنٹل کنٹرول بھی آن کریں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو کبھی کبھار اس کو چیک بھی کرتے رہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ کسی ایسے گینگ کا یا پھر ایسے کسی گروہ کا حصہ تو نہیں بن رہی جو کہ ڈرگز کو سرکولیٹ کرتا ہے بچوں کے درمیان یا پھر ان کو کئی دفعہ اس بات کے اوپر ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے. منشیات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, بہت طویل بحث ہے, لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر غیر قانونی طور پر بہت زیادہ لوگ مقیم ہیں. اب جیسا کہ اب ان کو واپس بھیجا بھی جا رہا ہے, دیر آئے درست آئے, یہ اقدام بھی اٹھا لیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منشیات کو یہاں پر اتنی زیادہ جو ہائپ دی گئی ہے, یہاں پر جو منشیات جڑوں میں ڈال دی گئی ہے, کہیں نہ کہیں ان کا کردار بھی ہے؟ جی بالکل, دیکھیں منشیات جو ہے وہ ہم جیسے ڈرگس کی بات کی جائے تو ڈرگس سے آگے جو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈرگ ٹریفکنگ کی. تو ڈرگ ٹریفکنگ جو ہے وہ بیسیکلی آف کورس جو انٹری ہے ڈرگس کی اس کی انٹرڈکشن, اس کی موومنٹ کو روکنا جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ ٹاسک ہے ہمارے لیے. اور ہم انفارچونیٹلی جو ہمارا صوبہ بلوچستان ہے یا صوبہ کے پی ہے اس کے اکراس جو ملک ہے افغانستان, وہاں پر آپ کو علم میں ہوگا کہ ہیلمند پروونس جو ہے وہ بیسیکلی نارکوٹکس کا وہ کافی عرصے سے وہ چلتا آ رہا ہے, ہیڈ کوارٹر چلتا آ رہا ہے. تو جو بھی مینوفیکچر ہوتی ہے ڈرگس وہ کسی نہ کسی طریقے سے لینڈ روٹ کو استعمال کرتے ہوئے یا سی روٹ کو استعمال کرتے ہوئے
وہ ملک کے دیگر حصوں میں تو جاتی ہے مگر وہ کراچی میں بھی اس کا میجر چنک جو ہے وہ یہاں لایا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہمارا ساؤتھ زون ہے اس کا جو حصہ جو بارڈر پوائنٹ بلوچستان کے ساتھ ملتا ہے جو کہ ہب چوکی کہلاتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ سب ایریاز تو ہم نے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کے جس میں پاکستان کسٹمز شامل ہے, سندھ رینجرز ہے اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم اس قسم کے جتنے بھی اشیاء ہیں ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں اس آپریشنز میں بڑی کامیابی بھی ملتی رہتی ہے. مگر بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی جو ہے وہ روک تھام جو ہے جب تک عوام اس کا ساتھ نہ دیں اور اس کے اندر اس کی سپلائی سائڈ کو چکے ہم دیکھ رہے ہیں مگر ڈیمانڈ جب تک ختم نہ ہو تو یہ چیز ایبسلیوٹلی ختم نہیں ہو سکتی. بالکل. چونکہ اگر ہم اسی کی بات کریں ہب چوکی کی بات کریں تو صرف کمرشل وہیکلز یہاں سے کراس نہیں کرتی, اس کے علاوہ ویسے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ روزمرہ زندگی کے معاملات کرنے کے لیے کراس دا بارڈر موو کرتے رہتے ہیں. تو کئی دفعہ جو اسمگلرز ہیں یا پھر جو اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ اس ٹریڈ میں انوالو ہیں وہ ان کا بھی سہارا لیتے ہیں جس کو ہم عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ میولز ہیں وہ. تو ہم نے اب یہ چیز ہمارے مشاہدے میں آئی ہے کہ کئی دفعہ اگر آپ کمرشل ایکٹیویٹی کو روک لیتے ہیں فار ایگزامپل تو کئی دفعہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کئی ایسے کپلز ہیں, کئی ہم نے ایسی عورتیں گرفتار کی ہیں جن کے پاس سے ایسی ہیروئن آئس جیسی ایسی سنتھیٹک ڈرگس جو ہیں وہ ملی ہیں. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم ایکٹیولی جو ہے نا اس کو ہم اپوز کر رہے ہیں اور اس کا ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے نا وہ تھریٹ ہے اس چیز کی. بالکل. اچھا, لیاری بھی آپ کے انڈر میں آتا ہے. ایک وقت تھا کہ لیاری کو گڑھ سمجھا جاتا تھا کہ وہاں پر منشیات بہت آسانی سے مل جاتی تھی, کہیں اویلیبل نہیں ہے تو وہاں آپ چلے جاؤ بہت آسانی سے. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو جس طرح سے کامیابی ملی آپ لوگوں نے بہت زیادہ کنٹرول بھی کیا, اب وہ چیز وہاں پر نہیں ہے. تو جب اس چیز کو کی روک تھام کے لیے آپ لوگوں نے وہاں پر اپنے اقدامات اٹھائے یا آپریشنز کیے تو کیا ہرڈلز پیش آئے, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ خواتین بھی اس میں برابر کی شریک رہیں, کیونکہ جب بھی خواتین سامنے آتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہماری فورسز کو کہیں نہ کہیں پیچھے تھوڑا سا ہونا پڑتا ہے. تو آپ لوگوں کے ساتھ خواتین بھی ہوتی تھیں, انہوں نے کس طرح سے کردار ادا کیا؟ جی جیسے کہ پہلا جو آپ کو یہ سوال کا حصہ ہے وہ یہی ہے کہ جیسے کہ آپ نے ڈرگس کی بات کی, ڈرگس کے ساتھ ہی ایک اور چیز ریلیٹڈ ہے جس کو آپ کہتے ہیں گٹکا بولتے ہیں. گٹکا, بالکل, وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. تو گٹکا بیٹل نٹ جو ہے اب وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. تو اس کو پھر مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جب کمرشل فیکٹریز کو ٹارگٹ کیا تو آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر جو ہے فیکٹریاں بنانی شروع کر دی. اسی طرح سے جب ہم نے بڑی گاڑیوں کو روکنا شروع کیا بارڈر کے اوپر تو لوگوں نے ایون موٹر بائکس کے اندر خفیہ خانوں کے اندر, کاروں کے اندر, خفیہ خانوں کے اندر اس کی ترسیل شروع کر دی. تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا جو تھا وہ چیلنج تھا اور وہ ہم ڈیلی بیسس کے اوپر ایسی کارروائیاں کرتے ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ کہ صرف جو کنونشنل یا پھر جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے اس کے علاوہ ادروائز بھی ہم دیکھتے ہیں جو سنگل یوزرز ہیں ان کو بھی ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا کہیں تو ٹرانسپورٹیشن میں انوالو ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب یہ ایسی ٹریڈ ایک انڈسٹری بن جاتی ہے اور انڈسٹری بھی ایسی جس کو ہم بولیں کہ کاٹیج انڈسٹری ہے کہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جیسے اگر کراچی کی بات کریں تو کورنگی جیسے ہو گیا, اسی طرح سے لیاری ہو گیا. اب ایسے آپ کو بے تحاشا آپ کو ایسی فیکٹریاں ملیں گی, ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنی پوری ٹریڈ جو ہے اس کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا ہے. ڈفرینٹ فیملیز ہیں جو کہ یہ کام کرتی پائی ہیں, اس میں چھوٹے بڑے سب لوگ انوالو ہیں, بچے سے لے کے ان کے گھر کا. جی ہاں. تو اس کو روکنا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. اس میں پھر ہم ڈیفینیٹلی اس میں نہ کہ صرف مرد بلکہ جو لیڈی پولیس ہے ہماری ان کو بھی انوالو کرتے ہیں. ان کو بھی پھر ہم جیسے کارڈن کرواتے ہیں ایریاز کو, اسی طرح سے سرچ کرواتے ہیں ان کی. کئی دفعہ ہمیں گھروں کے اندر انٹری کرنی پڑتی ہے تو ہم لیڈیز پولیس کو انوالو کرتے ہیں, ان کو ہم پراپر ٹرین کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ایسی کاروائی کرتے ہیں کہ جس سے ریڈ ہمارا جو ہے وہ سکسیسفل بھی ہو اور اس میں ریکوری بھی ہو. صحیح ریکوری بھی ہو. اچھا, آپ کچھ شہر کی امن و امان کی بات کرتے ہیں. سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ شہر کے امن کے لیے کافی کارگر ثابت ہوتا ہے لیکن اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیا وجہ ہے؟
جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو کیمراز ہیں وہ انتہائی وائٹل ہیں سیکیورٹی کو انشور کروانے کے لیے، چونکہ کیمراز جو ہیں وہ 24 آورس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں. بالکل ایسا تو ایز اے کمپلیمنٹ ٹو پولیس واچ اینڈ وارڈ ان کا جو کردار ہے وہ بہت وائٹل ہے سیکیورٹی کو انشور کروانے کے لیے. تو جب ہم نے پولیسنگ شروع کی تو ہم نے بھی یہی تھا کہ جب یہ ٹیکنالوجی فیلڈ کے اندر آئی تو ہم نے کمیونٹی کے لیول کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ اس بات کے اوپر ایجوکیٹ کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے سپورٹ گروپس بنائے تاکہ جو کیمراز ہیں ان کو لوگ اپنی گھروں کے باہر یا اسٹریٹس کے باہر، فیکٹریز کے باہر لگائیں اور اس کو ایک نیٹ ورک بنائیں. نیٹ ورک بنا کے اس نیٹ ورک کو کسی بھی لوکل کنٹرول روم یا آپریشن روم اس کو آپ کہہ لیں، اس کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. آہستہ آہستہ پھر یہ چھوٹے چھوٹے کلسٹر جو ہیں مل کے یہ ایک بڑا اس میں ایک نیٹ ورک بن گیا. مگر کئی دفعہ ایسا ہوا کہ چونکہ یہ چھوٹے چھوٹے نیٹ ورکس جو تھے ان کو کوئی بہت زیادہ سپورٹ حاصل نہیں تھی، تو اس لیے وہ کو بہت زیادہ وائڈ سپریڈ ان کا استعمال نہیں کیا جا سکا. اس چیز کو پھر ہم نے ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ آف سندھ سے ریکویسٹ کی، سندھ پولیس نے، کہ ایک ایسا سیف سٹی پروجیکٹ لانچ کیا جائے جس میں تمام جو شہر کے مین ہاٹ اسپاٹس ہیں، جو مین ایریاز ہیں، وہاں پر کیمراز کو کور کر سکیں اور اس کی جو فیڈ ہے اس کو سینٹرلی ایک لوکیشن جو ہے وہاں پر ہم استعمال کیا جا سکے. تو سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ ابھی تک لانچ تو نہیں ہو سکا، مگر یہ ہے کہ اس کا PC1 تیار کر لیا گیا ہے، اس کے لیے سروے بھی کمپلیٹ کر لیا گیا ہے جہاں جہاں پر وہ لگانا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں اگلے 6 سے 8 ماہ کے اندر یہ جو پروجیکٹ ہے پورے شہر کے اندر وہ جو ہے اس کو رول آؤٹ کر دیا جائے گا. اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جو جدید ٹیکنالوجیز ہے جیسے آٹومیٹک نمبر پلیٹ رجسٹریشن، ANPR سسٹم ہے جیسے کہ اس کو بھی ایسوسیٹ کیا گیا ہے، جس سے ہمیں بہت زیادہ مدد ملے گی کہ جو وہیکولر تھیفٹ ہے، جیسے کہ لوگوں کی گاڑیاں، موٹر سائیکل چوری ہو جاتی ہیں اور لوگ اس کے اوپر فیک نمبر پلیٹس لگا کے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی چیزوں کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی. اس کے علاوہ جو ویڈیو ریکارڈنگ سسٹمز ہیں اس کے ساتھ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ جو ہمارا کار لفٹنگ کا جو کرائم ہے اس کو وہ ڈراسٹکلی ریڈیوس کرے گا. اس کے علاوہ ٹریفک وائلیشنز ان کو بڑا اچھے طریقے سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. اور اس طرح سے جتنی بھی موومنٹ ہے جو ایسی انلیگل یا چوری شدہ گاڑیاں جو ہیں جو کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آسانی سے چلی جاتی ہیں، ان کو روکنے میں ہمیں بڑی مدد ملے گی. تو سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ اس وقت کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حکام بالا ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر وہ کام جاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بائی دا اینڈ آف نیکسٹ ایئر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. بہتری کی امید رکھنی چاہیے. جی انشاءاللہ. اچھا، عوام جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جرائم کی روک تھام کے لیے عوام آپ لوگوں کا کس طرح سے ساتھ دے سکتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پولیسنگ جو ہے وہ جو کاپس ہیں، جو لائن فورسرز ہیں، وہ قانون کو جو لاگو کرتے ہیں تو وہ جب تک عوام جو ہے ان کا وہ ساتھ نہیں دیکھتی تو قانون کو وہ نافذ نہیں کر سکتے. چونکہ اگر آپ بات کریں پولیس کی تو پولیس کہ اگر اوریجن ہی دیکھیں تو وہ پولیس سے نکلا ہے جو کہ سوسائٹی سے ایکویٹ کیا جاتا ہے جس کو. تو پولیس جو ہے وہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہوتی ہے، مگر یہ چیز بائی بک تو اگر بات کریں تو ایسی آپ کو لٹرل سینس میں بات کریں تو لوگوں کو اتنا سیٹسفیکٹری نہ شاید دکھائی دے. مگر بات یہ ہے کہ پولیس کا جو مقصد ہے وہ تو یہی ہے، کوئنٹیسنس جو ہے وہ یہی ہے کہ سروس ٹو پبلک. بالکل ایسا ہی ہے. تو مگر جب تک اس چیز کے اندر جب تک عوام جو ہیں وہ پولیس کے ساتھ مل کے جرائم کی نشاندہی اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو پروسیکیوشن ہے یا اس کی ڈیٹیکشن میں اس کو مدد نہ کریں تو پولیس جو ہے اپنے فنکشنز اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتی. اسی لیے جو ایک میجورٹی آف جو تھنکرز ہیں انہوں نے کمیونٹی پولیسنگ جو ہے اس کو وہ انہوں نے پروپوگیٹ کیا ہے کہ کمیونٹی پولیسنگ جو ہے اس کو معاشرے کے اندر جو ہے وہ کیا جائے اور جو عوام اور پولیس کے درمیان ایک ٹرسٹ یا پھر کانفیڈنس کا جو ہے وہ ویکیوم ہے اس کو ختم کیا جائے.
اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پولیس 99% جو کرائمز ہیں ان کا ان کی روک تھام کر سکتی ہے، بالکل، اور بلکہ خاتمہ ہو سکتا ہے. کہیں نہ کہیں عوام کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اعتماد نہیں ہے، ان میں کہیں نہ کہیں یہ خوف پایا جاتا ہے کہ اگرچہ ہم پولیس کے پاس جائیں گے تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب بن سکتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں، کہیں کوئی اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے یا کہیں کوئی واردات ہو رہی ہے اور کوئی وہاں پر سے ایک عام شہری گزر رہا ہے، وہ دیکھ کر بھی اس کو انجان بن کر آگے نکل جاتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ پولیس کے پاس جائے اور وہ سب چیزوں کے بارے میں انفارمیشن دے. لیکن وہ یوں کتراتا ہے، ان کا کہنا یہ ہے ایک عام شہری کا کہ پھر پولیس بہت تنگ کرتی ہے، پوچھ گچھ کے لیے بلاتی ہے، وقت بے وقت ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے. تو ایک عام شہری بھی اس جرائم کو ہوتا ہوا دیکھنا پسند کرتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ روک تھام کے لیے کوئی کردار ادا کرے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جو اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں تو اس میں جو سیوک ڈیوٹی ہے، سیوک ڈیوٹی ہماری سٹیزنز کی یہ بہت زیادہ ہے کہ وہ جو بھی اگر وہ کرائم ایسا دیکھتے ہیں تو اس کو ایک تو وہ پولیس کو اس کو نوٹیفائی کریں، بالکل پولیس کی مدد لیں. اور اس میں اگر پولیس کی طرف سے کوئی ڈرا بیکس ہیں جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ میں یہ کہوں گا کہ ان کو ہمیں ریموو کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے کہ عوام کو پولیس کے اوپر اعتماد کیوں نہیں ہے، یہ اگر میں سمجھوں تو یہ ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ کی وہ کوتاہی ہے. تو پہلا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اٹ از فار گرانٹیڈ تھنگ کہ عوام کو پولیس کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو یہ پولیس کے تمام اداروں کو، تمام یونٹس کو چاہیے کہ اس کو بہتر سے بہتر کر سکیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ میں عوام سے بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سیوک ڈیوٹی ہے کہ وہ پولیس کا ساتھ دیں، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ ورلڈ اوور اداروں کی بات کریں تو وہاں پر جو سٹیزن شپ ہے، سٹیزن شپ جو ہے وہ بھی ایک سبجیکٹ کے طور پہ، سیوکس جو ہے وہ ایک سبجیکٹ کے طور پر لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے. اس میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی کرائم آپ کے سامنے ہو رہا ہے تو اس کی انفارمیشن وہ آپ فل فور جو ہے وہ پولیس کو دیں. اگر آپ یو ایس کی سسٹم کی بات کریں تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی کرائم ہوتا ہے اور اگر پولیس ان کو طلب کرتی ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کوئی وٹنس دینی ہے یا شہادت دینی ہے تو یہ ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کو انہوں نے اس ذمہ داری سے برزما ہونا ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو وہ ان کے لیے ایک اوفینس ہے. ہمارے ملک اور کہیں نہ کہیں وہ اس پھر جرم میں شریک بھی ہو جاتے ہیں نا، شریک جرم بھی کہلاتے ہیں. جی ہاں، اب ہمارے ملک میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ پولیس کے رویے سے تنگ آ کر کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس ذمہ داری کو نہ تو نبھائیں، اور اس کے علاوہ وہ کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں عدالت کے چکر لگانے پڑیں گے اور وٹنس کے طور پر اگر ہمیں بیان دینا پڑے گا تو وہ بھی ہمارے لیے ویسٹیج آف ٹائم میں مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں، ہمارے ٹائم انرجی کا ضیاع ہے. اس لیے وہ اس ڈیوٹی سے جو ہے وہ جان چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس کا پھر الٹیمیٹلی جو فائدہ ہے وہ مجرم کو جاتا ہے. تو میں عوام سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ کوئی بھی ایسا کرائم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی اطلاع اگر وہ خود بھی نہیں دے سکتے تو وہ ضرور کوئی ایسا کوئی میسج چھوڑ دیں، کوئی ڈیجیٹلی میسج ایسا ڈراپ کر دیں، کوئی ای میل کر دیں، یا پھر اس کے علاوہ اگر وہ کوئی ایون خط لکھ سکتے ہیں تو خط ہی لکھ کے بتا دیں کہ ہم نے یہ کرائم ہوتا ہوا دیکھا ہے، تاکہ اس کی وہ پولیس جو ہے ڈیٹیکشن کر سکے. آپ دیکھیں کہ آپ نے بھی شاید سنا ہو کہ لاہور کا ایک بہت زیادہ مشہور کیس تھا کہ ایک جاوید اقبال نامی سیریل کلر تھا جس نے تقریباً کچھ 100 کے قریب جو ہیں بچوں کو بالکل. ہاں، تو اب وہ جو سیریل کلر تھا وہ شہر کے درمیان میں کہیں رہتا تھا اور اس نے 100 بچوں کو جو ہے وہ قتل کیا، مگر آسانی سے کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکا، اور نہ کسی نے اس کے بارے میں کوئی ٹپ آف کیا، نہ کسی نے کوئی ایسا کوئی کلو دیا، اور الٹیمیٹلی پولیس کو تقریباً میرا خیال ہے کہ 15-20 سال لگے اس کیس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کو پکڑا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرائم جو ہے اس کی اکرنس جو ہے وہ چونکہ پبلک سفیئر میں ہوتی ہے تو پبلک اگر چاہے تو وہ ایسے کلوز دے کے کچھ، فار ایگزامپل دیکھیں کہ ہم نے اب کمیونٹی پولیسنگ کے تحت ہم لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں کہ وہ نیبرہڈ واچ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. نیبرہڈ واچ کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے علاقے میں یوتھ ہے، فار ایگزامپل اگر ان کو کوئی بندہ کوئی ڈرگ سپلائی کر رہا ہے تو اس کی انفارمیشن جو ہے وہ پولیس کو یا کسی ایسے ادارے کو دے دیں جو کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا ہے. اگر ایسی چیزیں سٹیزنز جو ہیں اپنا کردار ادا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی کرائم جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور اگر چھپ نہیں سکتا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ
اس کا خاتمہ ممکن ہے. اچھا، بچوں کے ساتھ آپ نے یہ بچوں کا ذکر کیا تو اس سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ بچوں کے ساتھ اس طرح کی وارداتیں بہت زیادہ ہوتے ہیں، زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر بآسانی ان کو مار کر پھینک دیا جاتا ہے. معصوم بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پولیس تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے، وہ تحقیقات بھی کرتی ہے، پھر اس کے حوالے سے مجرم کو پکڑنے کی کوشش بھی کرتی ہے. کیا ٹریننگ ایسی ہونی چاہیے کہ کم از کم پیرنٹس اپنے بچوں کا خیال کریں؟ گلی محلوں میں اس طرح سے بچے گھومتے رہتے ہیں اور بآسانی ان کو کڈنیپ کر کے لے جایا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. جی ہاں، ہم نے سندھ پولیس نے اپنے جتنے بھی ڈسٹرکٹ لیول ہے وہاں پر ہم نے ایسے وومن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے ہیں، جن کا کام یہی ہے کہ وہاں پر ہم نے ایسی خواتین کو پوسٹ کیا ہے جن کو پراپر ٹریننگ دی گئی ہے کہ جو کہ ویمن اینڈ چلڈرن کے جو رائٹس ہیں ان کو انفورس کروا سکیں. اب سوسائٹی کے اندر یہ ہے کہ یہ جو کرائم ہے جس کو پیڈوفیلیا بھی بولتے ہیں، یہ صرف پاکستان کا فنومنا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو باہر کے جو ایڈوانس کنٹریز ہیں جیسے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، وہاں پر بھی یہ کرائم جو ہے بہت زیادہ وائڈ اسپریڈ ہے. تو اس کے لیے وہاں پر بھی لوگوں نے رجسٹریز بنائی ہوئی ہیں کہ ایسا کوئی بھی اگر ایسا آدمی ہے جو کہ بچوں کو تنگ کرنے میں یا ایو ٹیزنگ میں فار ایگزامپل وہ اگر انوالو ہے تو اس کی رجسٹری مینٹین کی جاتی ہے اور اس کے اوپر پراپر جو ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر ایک رکھا ہوا ہے کہ اس کو فار ایگزامپل اس کی ای ٹیگنگ کر دیتے ہیں تاکہ وہ جہاں پر بھی جائے، فار ایگزامپل وہ کراچی کا رہنے والا ہے، اگر وہ لاہور جا کے اپنی سکونت اختیار کر لیتا ہے تو اس کو وہاں پر بھی ٹریک کیا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیڈوفیلیا جو کرائم ہے اس کو روک تھام کرنے کے لیے اس کی ہمیں چاہیے کہ اسپیشل قسم کے اقدامات کریں. آگاہی مہم کوئی نہ کوئی ایسی چلانی چاہیے جس سے، اور وہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ چونکہ ہمارا جو سوسائٹی کا میک اپ ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پیٹریارکل قسم کا ہے، تو وہاں پر خواتین اور بچے جو ہیں وہ کئی دفعہ اپنی بات بھی جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنے پیرنٹس کو یا کئی دفعہ اپنے رشتے داروں کو نہیں بتا سکتے. تو اس قسم کے جو خشش قسم کا کوئی جو کلچر ہے اس کے اندر یہ کرائم جو ہے وہ بہت زیادہ پنپتا ہے، پھولتا ہے. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا لوگوں سے، عوام کے ساتھ، کہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، یہ صرف چیز گھروں میں نہیں ہوتی ہے، کئی دفعہ اسٹریٹس کے اوپر ہوتی ہے، کئی دفعہ پارکس کے اندر ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں کوئی ایسے لوگ ہیں، مشکوک افراد ہیں جو بچوں کے ساتھ ایسے ہی جو ہے وہ ان کو تنگ کر رہے ہیں یا ان کو ہراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کی فوراً اطلاع جو ہے وہ قریبی پولیس اسٹیشن کو دیں تاکہ اس کا سدباب کیا جا سکے. اچھا سر، ایک سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آفس ہو، اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، کہیں بھی ہو، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے. اس حوالے سے پولیس کا کیا کردار ہے؟ اس حوالے سے کوئی آپ لوگوں نے ایسا سیل قائم کیا ہے جہاں پر بآسانی جا کر اس چیز کو ہینڈل کیا جا سکے؟ جی، جو وومن ہراسمنٹ ہے یا پھر جیسے ایو ٹیزنگ ہے، یہ ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ریلیونٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے. اور اس کے اوپر جو سندھ پولیس ہے اس نے ایک تو یہ کیا ہے کہ جو ہمارا آرگنائزیشن ہے اس کا جو پہلے تو جو بیلنس تھا وہ اتنا نہیں تھا اس کے اندر. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک ایکول اپرچونٹی جو ہے نا آرگنائزیشن میں بنائیں. اس میں پولیس مین کے علاوہ پولیس لیڈیز جو ہے ان کی بھی امپلائمنٹ جو ہے اس کو ہم انکریج کر رہے ہیں تاکہ جہاں جہاں پر اگر آپ ہمارے پولیس اسٹیشنز ہیں یا ادر یونٹس ہیں جہاں پر صرف میلز جو ہیں وہ صرف پبلک سروس کر رہے ہیں یا پھر وہاں پر ریسیپشن سینٹرز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے علاوہ خواتین بھی جو ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ اگر فیمیل سینٹرز کے اندر کام کرنا چاہتی ہیں یا پھر وہ ان ڈیوٹیز کو سر انجام دینا چاہتی ہیں تو ان کو اس چیز کا جو ہے وہ موقع دیا جائے. جیسا کہ ہمارے کراچی کے اندر پولیس اسٹیشنز ہیں، تو آپ کو اب حیرانگی ہوگی یہ جان کے کہ اباؤٹ 10% جو ہے وہ ہماری جو لیڈیز ہیں وہ بھی وہاں پر وومن جو ہیں وہ پولیس SHO تعینات کی گئی ہیں. بالکل. اگر میں ساؤتھ زون کی بات کروں تو میرے پاس اس وقت 2 خواتین ہیں جو کہ SHO کے طور پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں. اس کا دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ جو ہمارے کلائنٹس ہیں، جو ہمارے شہری ہیں، فار ایگزامپل اگر وہ بھی کسی پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں تو ہم نے ہر پولیس اسٹیشن کے اندر ایسے ڈیسک بنائے ہیں جہاں پر لیڈیز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں جو کہ اپنی شکایات جو ہیں ان لیڈیز کو، اگر وہ چاہتی ہیں کہ پریفریبلی لیڈی سٹاف جو ہے ان کی شکایات کو سنے اور ان کو ریزالو کرے، تو ہم نے وہاں پر ایسے ڈیسک بنائے ہیں جو کہ صرف لیڈیز کو جو ہے وہ کرتے ہیں، ایڈریس کرتے ہیں. کے حوالے سے. جی ہاں. اس کے علاوہ ہم نے کراچی پولیس کے اندر ہر زون کے اندر جو ہے
ایک وومن پولیس اسٹیشن بنایا ہے. بہترین. جو وومن پولیس اسٹیشن ہے وہ ایکسکلوسیولی لیڈیز پولیس اسٹاف کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس میں کوئی بھی خواتین یا جیسے بچے ہیں وہ آ کے اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں, اور ریگارڈلیس کہ جہاں پر بھی وہ اگر وہ خدا نخواستہ کوئی ایشو ہوتا ہے, کوئی کرائم ہوتا ہے, تو اس کی شکایت اس متعلقہ پولیس اسٹیشن میں درج کی جا سکتی ہے. صحیح. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کہ ایک اور انیشیٹو لیا کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر وومن اور چائلڈ پروٹیکشن سینٹر جو ہے وہ ہم نے قائم کیا ہے. صحیح. اور وہاں پر ایک افسر وہاں پر رکھا گیا ہے جو کہ صرف اس چیز کو انشور کرواتی ہے کہ جو بھی بچوں کے یا لیڈیز کے متعلق جو شکایات ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے. اس کے علاوہ آپ جیسے آپ سمجھتی ہیں کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, تو ٹیکنالوجی کے وجہ سے ہم نے یہ بھی ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم نے اپنی تمام سروسز جو ہیں ان کو آن لائن جو ہے ویب کے اوپر وہ ایکسیسیبل بنا دیا ہے. صحیح. تو کئی ایسی خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ ہراسمنٹ کی جا رہی ہے یا پھر ان کو کوئی اس طرح سے کوئی تنگ کرتا ہے, تو اس کا وہ ویب سائٹس کے اوپر بھی اپنی جو ہے نا وہ کمپلینٹس کو وہ انٹر کر سکتی ہیں, اور اس کا یہ تو بہت آسان کر دیا آپ نے. جی ہاں, وہ بھی اس کا رسپانس کا ایک پورا سسٹم جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جتنے بھی آفیسز ہیں اس میں بھی ہم نے ایسے بنے ہوئے ہیں, ایسے سیلز بنے ہوئے ہیں جو کہ لیڈیز کے جو مسائل ہیں ان کو وہ حل کرنے کے لیے وہ انکریج کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ان کو آ کے اپنا, جیسے واٹس ایپ نمبر ہے, واٹس ایپ نمبر تمام سینئر افسران کی جو ہے وہ موجود ہیں, اس کے اوپر بھی وہ اپنی شکایات درج کروا سکتی ہیں اور اس کا پھر ازالہ کیا جاتا ہے. مطلب ان کو باقاعدہ طور پر اب تھانے جانے کی ضرورت نہیں, بس اپنا فون اٹھائیں اور اپنی شکایت درج کر دیں اگر کسی بھی قسم کی کوئی ہراسمنٹ کا سامنا ہے. جی بالکل. چلیں, آپ سے بھی بہت اچھی گفتگو رہی, آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ. تو ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے DIG ساؤتھ سید اسد رضا صاحب. یقیناً ان سے جو آج گفتگو ہوئی وہ بہت ہی زیادہ سیر حاصل ہے, اور یقینی طور پر آپ لوگوں کے بھی کانفیڈنس کو انہوں نے ہائی کیا ہوگا, کیونکہ پولیس آپ کی خدمت کے لیے ہے. تو یہ اعتماد اور بھروسہ قائم ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ کسی بھی شہر اور معاشرے کی امن و امان کے لیے عوام کا کردار بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے, اور اب ہم اجازت چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے سید اسد رضا, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ.